تو قیامت کے دن وہ جو نیک اعمال بظاہر نیک اعمال لے کے آئے گا اس کا میزان میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی عمر دی ہے، جسم دے دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ اچھا عمل اچھی نیت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ نیت اگر دنیا کی ہو تو آپ کے اچھے اعمال برے اعمال میں شمار ہوں گے۔ نمازی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی اہمیت۔ دیکھیں، گزشتہ نشست میں ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی تھی۔ ہماری نشست کا نمبر تھا 1865۔ تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو خیالی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، اور اللہ کی ملاقات سے وہ انکاری ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو گزشتہ نشست میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی نا، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئی، سارا کچھ یہ دنیا ہی کے خیال میں کیا ہے، اور پھر یہ خیال کرتے رہے کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان لوگوں نے انکار کر دیا رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے سے اور اس کی ملاقات کی تیاری سے، یہ سب سے زیادہ نقصان میں۔ اچھا، اب ہوگا کیا قیامت کے دن؟ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو قیامت کے دن وہ جو نیک اعمال بظاہر نیک اعمال لے کے آئے گا اس کا میزان میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ یعنی اعمال کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن اعمال کی قبولیت کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ تمہاری نیت جو ہے وہ آخرت ہو زندگی گزارنے کی، اور تم ہر کام میرے لیے کرو، میری رضا کے لیے کرو۔ تو یہ تو شرط ہے، وہ شرط تو پائی نہیں جاتی ہماری زندگی میں۔ بظاہر آج کے مسلمان کی زندگی میں یہ شرط پائی نہیں جاتی، کیونکہ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کا نقصان کو ہم اصل سمجھتے ہیں اور اس کے فائدے کو بھی اصل سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کا جو موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کائنات نہیں بنی تھی، یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، جب کائنات نہیں بنی تھی تو اللہ تعالیٰ ہماری ارواح موجود تھی، الارواح جنود مجندہ، لشکر کے لشکر عالم ارواح میں پڑے ہوئے تھے۔ زیادہ علم ہمارے پاس نہیں ہے اس کا، لیکن ارواح موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کے بارے میں محبت سے یہ چاہا کہ ان کو میں ایک موقع دیتا ہوں کہ اگر کوئی روح ان میں سے مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو اس کو میں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث مشہور ہے، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو بنایا۔ تو تخلیق کائنات کا مقصد یہی ہے۔ ہماری ارواح جو ہیں عالم ارواح میں تھی، ابھی بھی آپ دیکھیں عالم ارواح سے ارواح آ رہی ہیں۔ ہماری پیدائش تو یعنی عمر جو ہماری ہے وہ تو اربوں سال کی ہے، کائنات کی عمر جو ہے وہ اربوں سال ہے، تو ہم تو مطلب اس سے پہلے موجود تھے، ہماری ارواح موجود تھیں۔ ابھی جو ہے سلسلہ جو انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے وہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے امتحان سے گزارنا چاہتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی ہمارا جو سسٹم ہے کامیابی کا امتحان ہے، اس کو اگر آپ نے پاس کر لیا کسی بھی امتحان کو تو آپ اگلے درجے میں چلے جائیں گے۔ جو بچہ کلاس 3 میں ہے تو اگر وہ امتحان میں نہیں بیٹھے گا
تو وہ تو پاس نہیں ہوگا، امتحان میں غیر حاضر ہو جائے گا تو مفت میں تو اسے نہیں داخلہ دیا جائے گا نا، امتحان لازمی ہے ہر چیز میں امتحان، اور اس کے پھر الگ الگ وہ ہیں۔ تو امتحان، اب یہ دنیا کا زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی عمر دی ہے، جسم دے دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل اچھی نیت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ نیت اگر دنیا کی ہو تو آپ کے اچھے اعمال برے اعمال میں شمار ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی، اب آپ کے جو بھی اچھے اعمال ہوں گے وہ در حقیقت گناہ ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آپ دوزخ میں جائیں گے، وہ اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ نمازی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ ریاکار تھے، نماز کے مقصد سے غافل تھے۔ بہرحال تو اللہ کی ملاقات آج میرا وہ ہے، دیکھیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا تو یقین آخرت کے جو بھی معاملات ہیں، باطنی معاملات ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا نہ اس پر یقین ہے، نہ ہم اس کو توجہ سے سنتے ہیں، نہ ہم ان معاملات کو اہمیت دیتے ہیں۔ ساری اہمیت جو ہے وہ ہماری نظر میں دنیا کی زندگی کی ہے۔ نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے کارخانہ لگا دیا آپ نے، ڈاکٹر بن گئے، پریکٹس چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں بس ایک روٹین کی زندگی، بس ہم اس پر خوش ہیں ساری زندگی۔ اس دن میں نے ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کراچی کا ایک وہ تھا، ڈاکٹر تھا، گاڑی سے اتر رہا تھا، کوئی تھا جس وہ بھی داڑھی والا تھا، جو ڈاکٹر تھا، اس کی داڑھی مونچھ نہیں تھی جو کہ ہوتے ہیں عام طور پہ، تو وہ اس کی عمر 84 سال تھی اور کلینک جا رہا تھا اپنے، تو وہ جو اینکر تھا تو وہ بڑی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو اس عمر میں بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھو ان کی عظمت کو سلام، ڈاکٹر کی عظمت کو سلام، اس عمر میں بھی دیکھو کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ساری زندگی ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار دیتے ہیں، دنیا کے لیے۔ بنیادی دیکھیں تباہی اس وقت آتی ہے جب آپ دنیا میں آ کے آپ کی زندگی کی گزارنے کی نیت دنیا بن جائے، تو آپ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ سب کچھ برباد ہو گیا، دنیا اور آخرت، کیونکہ سکون کا سان تو آپ پھر نہیں لے سکیں گے، پریشان رہیں گے، جتنی بھی اربوں پتی ہوں گے لیکن ہوں گے پریشان۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، اور یہ 60-70 سال کا جو بھی عرصہ ہے یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ پہلے تو آپ نے نیت بنانی ہوگی، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، کہ ہاں بھئی دنیا میرا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہوگا میں اس کے لیے کوشش کروں گا، لیکن میری نیت آخرت کی ہوگی، اللہ کے لیے میں نے زندگی، اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی سے میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، چاہے وہ دنیا ہی کا کیوں نہ ہو۔ جس کی نیت خراب ہو گئی اس کے اچھے اعمال بھی گناہ میں اب جو اگر آپ کی نیت بدل گئی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو آپ کے جو دنیا کے اعمال ہیں، جو دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دکان میں کھڑے ہیں، کارخانے میں ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ سارے اعمال نیکیوں میں شمار ہوں گے۔ تھوڑی سی کوئی تکلیف آپ کو پہنچی، اس پہ بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اجر لکھ دے گا۔ وَمَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالح، سارے زندگی جو ہے اعمال صالح ہمیں گزر جائے گی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ اہلیت ہوتی ہے نا، یہاں بھی آپ دیکھ لیں ہر کام کے لیے اہلیت ہوتی ہے، ہر کام کے لیے اہلیت، تو آپ اہل بن جائیں گے۔
جب آپ اپنی نیت اللہ کے لیے خاص کر لیتے ہیں، رجوع اللہ کر لیتے ہیں، اب آپ جو کام بھی کریں گے اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ میں نے کی بھی ہیں، لیکن مختصر میں بات بتا رہا ہوں. اب آپ اہل بن جائیں گے، آپ اہل اللہ میں شمار ہوں گے، اللہ والے آپ بن جائیں گے. ورنہ آپ دنیا والے ہیں. اگر آپ دنیا والے بن گئے تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی. لیکن اگر آپ اللہ والے بن گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت، پہلے دنیا سنورے گی. تو سنورے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پہ ڈالروں کی بارش، نہیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہوں گے. دنیا تو امتحان ہے، اچھی حالت بری حالت جو بھی ہوگا وہ امتحان ہے، اس سے گزر جائیں. تو بس آپ کے لیے یہاں پر بھی خوشخبری ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا، آپ کے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے. کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کچھ بھی نہیں ہوگی. اور آخرت میں تو واہ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.